اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا متفق عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. باب آداب الخلا سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے. خلا یعنی قضائے حاجت کے آداب کے حوالے سے یہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت مختلف احادیث ہیں جن میں اس موضوع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں اور جو آداب ہیں اس موضوع سے متعلق ان کو بیان کیا گیا ہے. خلا جو ہے ویسے خالی مکان کو کہا جاتا ہے جو خالی جگہ ہو، اور یہاں قضائے حاجت کی جگہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر وہ جگہیں خالی ہی رہتی ہیں جہاں پہ آدمی قضائے حاجت کہتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ وہاں پر انسان کا جو پیٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اس مقام پر، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے. یا یہ کہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی ذکر سے خالی ہوتی ہے جہاں قضائے حاجت میں آدمی مشغول ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ذکر کرنے پر پابندی ہے، ممنوع ہے اور آداب کے خلاف ہے، اس لیے اس مقام کو خلا کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک کے بارے میں رہنمائی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ انبیاء کرام نے ہمیں سکھایا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ اسی وقت پرسکون ہو سکتی ہے، منظم ہو سکتی ہے، اور اس میں مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس زندگی کو گزاریں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ ادبنی فاحسن تادیبی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آداب سکھائے ہیں اور بہترین آداب سکھائے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، رہنمائی لینی ہے، اس لیے کہ ان کا معلم اللہ ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے معلم بن جاتے ہیں، یا ہم انسانوں کو اپنا معلم بنا لیتے ہیں، لیکن جو اصل معلم ہے، بلکہ جو معلم انسانیت جس کا لقب ہے اور جس کو اللہ نے سکھایا ہے، اس سے نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے، جس کی وجہ سے ہم مسائل اور مشکلات کے شکار رہتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی جامعیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا وہ بڑی ہے. اسی لیے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان پر ایک یہودی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا نبی جو ہے ہر بات آپ کو بتلا دیتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے. یعنی مذاق کے طور پر اس نے یہ بات کی اور اعتراض کے طور پر یہ بات کی کہ اب یہ باتیں بھی کوئی بتانے کی ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک یہودی تو یہ بات کہہ رہا ہے بطور اعتراض کے، اور ہم مسلمان بھی بعض اوقات اپنی
لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر بیٹھتے ہیں اور اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مولوی کو تو کبھی وہ استنجے سے باہر ہی نہیں نکلتا ان باتوں سے۔ بھائی دین کی بات چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس میں بڑے مسالے ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں۔ اس لیے ہم نے سیکھنا ہے تو ہر بات کو سیکھنا ہے، اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں پک اینڈ چوز کہا جاتا ہے کہ جی اپنی مرضی کی چیز لے لو، جو مرضی کی نہیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو ایک مکمل ایک پیکج ہے، آپ نے لینا ہے تو سب لینا ہے یا پھر آپ نے سب کو چھوڑنا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان تو ہم نے ہر چیز کو لینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہاں ان چیزوں کی درجہ بندی اپنی جگہ پر ہے کہ کون سی چیزیں مستحب ہیں، مسنون ہیں، کون سی چیزیں نفل کے درجے میں آتی ہیں، کون سی چیزیں واجب کے درجے میں آتی ہیں، کون سی چیزیں فرائض کے درجے میں آتی ہیں۔ ان کی اپنے اپنے درجات ضرور ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور ان کی وجہ سے بے شمار فوائد ہیں جن پر عمل کرنے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ وہ آداب سکھائے ہیں جو خلا سے متعلق ہیں، یعنی قضاء حاجت سے متعلق ہیں۔ اگرچہ ایک باب ہے، اس کے تحت بہت سی احادیث ہیں اور ایک مسئلے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی یہاں فرمائی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو نہ تو تم قبلہ رخ بیٹھو اور نہ ہی قبلے کی طرف تم پشت کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف ہو جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کے اوپر آج عمل کرتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ ہمیں نہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے نہ قبلے کی طرف پشت کرنی چاہیے۔ جو ائمہ فقہاء ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اور اسی طرح اس موضوع سے ملتی جلتی اور بھی احادیث ہیں ان کے بارے میں کافی بحث کی ہے، اور چونکہ یہاں اس سے متعلق نہیں ہے اس کی تفصیلات میں جانا، اور ہر حدیث جو ہے اس میں مقصد کیا تھا اور اس حدیث کی کیا تعویل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے مختلف احادیث آ رہی ہیں۔ جو بڑے بڑے فقہاء ہیں جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو مشہور جو مسلک ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھلی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، میدان میں ہے، صحرا میں ہے، کھلی جگہ ہے جہاں دیواریں وغیرہ نہیں ہیں، کوئی عمارت نہیں ہے، تو وہاں اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی نہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے نہ قبلے کی طرف پشت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی عمارت میں ہے، مثلا آگے دیوار ہے، کوئی اوٹ ہے، کسی عمارت میں ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہے گھروں کے اندر واش روم ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے ضروری نہیں ہے، یعنی اس ادب کا خیال رکھنا، یعنی قبلہ رخ ہونا یا قبلے کی طرف پشت کرنا، یعنی اس بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ ان تین بڑے ائمہ فقہاء کی رائے ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ زیادہ محتاط ہے اور وہ زیادہ قوی بھی ہے، مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے بھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر جگہ چاہے کوئی شخص کسی عمارت میں ہے، اس کے آگے کوئی اوٹ ہے نہیں ہے، دیوار ہے یا نہیں ہے، یا وہ کسی کھلی جگہ پر کسی کھلے مقام پر ہے، اس کو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے نہ قبلے کی طرف پشت کرنا چاہیے۔ اور اس کی جو بڑی وجہ ہے اس میں قبلے کی تعظیم ہے، تعظیم کا پہلو، جبکہ دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جب اوٹ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی دیوار یا کوئی ایسی چیز حائل ہو جاتی ہے، تو
وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایسی ہی ہے جس طرح کہ ایک سترہ نمازی کے آگے رکھ دیے جائے اور پھر نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح قبلے کے سامنے، قبلے کے اور شخص کے درمیان کوئی چیز اگر حائل ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کے ہاں بھی یعنی افضل یہی ہے، یعنی افضل اور بہتر یہی ہے کہ جہاں بھی ہو آدمی، کسی کھلی جگہ پہ ہے یا کسی بند جگہ پر ہے، اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، چاہے کھلی جگہ ہو یا کوئی عمارت ہو، اس لیے کہ اس میں قبلے کی جو تعظیم ہے اس کا پہلو جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے کہ آدمی کو ادب کرنا چاہیے، اور نہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، نہ اس کی طرف پش کرنی چاہیے۔ اور پھر قبلہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے، شاعر اللہ میں سے کعبہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے، آخر اسی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے تو ہم ہر نماز کے اندر اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام کا حکم ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ اور قبلہ یہ مسلمانوں کے ہاں ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، بابرکت مقام ہے، اور اسے بڑی عظمت حاصل ہے، اور وہ شاعر میں سے اللہ کے جو مقرر کردہ شاعر ہیں، جن سے شاعر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے اسلام کی جو انفرادیت ہے، یہ امتیازی شان ہے، وہ سامنے آتی ہے، اور جن کی وجہ سے اسلام اور مذاہب میں، باقی مذاہب میں فرق ہوتا ہے، یا وہ نشانی ہوتی ہیں جن سے مسلمانوں اور باقی جو غیر مسلم ہیں ان کے درمیان ایک فرق واضح ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان چیزوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، انہی میں سے قبلہ بھی ہے، تو اس کے آداب میں سے یہ چیز ہے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ جی کیا فرق پڑ جاتا ہے، آدمی ادھر بیٹھ گیا یا ادھر بیٹھ گیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ انسان کی تربیت اگر شروع سے ایسی ہو کہ اس کے دل میں کعبے کی عظمت اور محبت ہو اور ادب اور احترام ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس کے رویوں پر اور اس کے اعمال پر، ساری چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان کو اہمیت نہ دے، ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک ہے وہ اپنی جگہ پر یہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں کعبے کی عظمت اور ادب کا پہلو ہے۔ اسی لیے یہ آداب میں سے ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قبلے کی طرف تھوکے بھی نہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ اس کے دل میں اس کی عظمت ہو، اس کے دل میں اس کی محبت ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے پاؤں بھی کعبے کی طرف نہ پھیلائے، اور رات کو سوتے وقت بھی اس کا خیال رکھے کہ وہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو یہ آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور بڑے مقاصد ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں، چاہے وہ فوائد ہمیں معلوم نہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں کیسے محبوب ہو سکتی ہے؟ آج کل تو چونکہ ایک مغربی کلچر ہے جو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، مرغوب ہو جاتے ہیں، اور اپنی شناخت، اپنی پہچان ہم چھوڑ دیے۔ اس لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دیتے ہیں اپنی عمارتوں کے اوپر، اس کا جو اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے ماہر جو نقشہ نویس ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ان سے ہم نقشے بنواتے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوں کہ جی نقشہ بناتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے جن کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں، کہ جی وہ جو پارٹ رکھا جائے ٹوائلٹ میں تو اس کا رخ جو ہے وہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ پشتو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ چلیں، مجبوری کے تحت کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خیال رکھنا چاہیے، باقی مسالک میں اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن پھر بھی ادب اور احترام کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے ان پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔
بہرحال اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پش کرو، لیکن ایک چیز جو بیان فرمائی ہے وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، یہ ہر جگہ سے متعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی یہاں تو مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو مغرب میں قبلہ ہے، یعنی ابھی جو ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو مغرب، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو؟ یہ اصل میں اہل مدینہ کو حکم ہے۔ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو یہ بات سکھائی ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ کسی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا یا مشرق اور مغرب کے علاوہ ہوگا۔ صرف اتنی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی شخص ہو اسے قضاء حاجت کے وقت نہ تو قبلے کی طرف پش کرنی چاہیے نہ اس کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے انسانی زندگی مہذب ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر چلنے کی اور زندگی کو مؤدب اور منظم بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔